عبداللہ بن، بولو سارے نام یاد رہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا، عبداللہ ما تقول فی ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو بکر کے بارے میں، ابو بکر کی تعریف تو کر، تو کیسا سمجھتا ہے ان کو؟ اب وہ شخص جس کو حبر الامہ کا خطاب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے حاصل ہوا ہو، ان کا انداز بیائی نہیں وہی کہ جو انداز جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کی تقریر سنیے، عنوان کیا تھا؟ شان صدیق اکبر۔ بولیے کیا عنوان تھا؟ بولو سارے کیا عنوان تھا؟ عبداللہ ابن عباس، پہلے آپ سمجھ چکے کہ اللہ نے جتنی عقل ان کو عطا فرمائی کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی رسول، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، شان صدیق اکبر کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ رب العالمین ابو بکر پر رحم فرمائے۔ پچھلے جمعے کے اگر الفاظ آپ کو یاد ہوں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شان صدیق اکبر اپنی زبان مبارک سے بیان کرنا چاہی تو سب سے پہلا جملہ یہی تھا، رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، جن کے لیے دعائیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، پھر قیامت تک کوئی ان پر بھونکتا رہے ان کی شان میں فرق ہے؟ بولیے ان کی شان میں کوئی فرق ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ کانا واللہ للقرآن تالیا، ابو بکر وہ شخصیت کہ جو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ شان صدیق اکبر بزبان عبداللہ ابن عباس صحابی رسول۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ ابو بکر وہ کہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ بولیے قرآن کی کثرت کے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا جملہ وعن المیل نائیا، راہ حق سے بھٹک جانے سے بہت دور تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صدیق اکبر راہ ہدایت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تیسرا جملہ جو شان صدیق اکبر میں عبداللہ ابن عباس نے کہا وعن الفحشاء ساہیا، ہر گندی خصلت سے دور تھے۔ وعن المنکر ناہیا، بری باتوں سے خود بھی بچتے، لوگوں کو بھی منع کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وبدینہ عارفا، اور اپنے دین میں عارف کامل تھے، صوفی کامل تھے۔ آج میں کسی کو عارف کامل کہوں، آپ کسی کو عارف کامل کہیں، داتا حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کسی کو عارف کامل کہے، یہ سارے درجے نیچے ہیں، لیکن جس کو عارف کامل، صوفی کامل عبداللہ ابن عباس کہے، یقیناً وہ بندہ اپنے دین کو سب سے بہتر سمجھنے والا ہے۔ شان صدیق اکبر کہتے ہیں وَبِدِينِهِ عَارِفًا وَمِنَ اللَّهِ خَائِفًا، اپنے دین میں عارف تھے اور اپنے رب سے بڑا ڈرنے والے تھے۔ خوف خدا سب سے بڑھ کر ان کے دل کے اندر پایا جاتا تھا۔ وَعَنِ الْمُهْلِكَاتِ جَائِفًا، ہر وہ گناہ جو ہلاکت میں ڈال دے صدیق اکبر اس سے ہمیشہ بچا کرتے تھے۔ وَبِاللَّيْلِ قَائِمًا، جب رات کے وقت سارے حضرات سو جاتے تو پھر حالت قیام میں جو بندہ رات گزارتا وہ صدیق اکبر ہے۔ وَبِالنَّهَارِ صَائِمًا، جب سارے حضرات روزہ افطار کرتے اور روزہ نہ ہوتا تو پھر دن کے وقت جو شخصیت روزہ رکھتی وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی؟ سارے خاموش، صدیق اکبر آگے بڑے، حضور میں آ رہا تھا فجر کے وقت، پتا چلا وہ فلاں صحابی بیمار ہے، کئی دن سے مسجد میں نہیں آئے، آتے آتے ان کی بھی خبر گیری کر آیا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا ایک اور نیکی کے بارے میں، سارے حضرات خاموش، تو جواب صدیق اکبر نے دیا حضور میں یہ نیکی بھی کر آیا ہوں۔ حضور کی مجلس مبارک لگی ہوئی، آپ نے فرمایا کل جب میدان معاشر قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، روزے دار کو جنت میں داخلہ باب الصیام سے ہوگا، جہاد والے کو اس کے دروازے سے ہوگا، فلاں نیکی کرنے والے کو اس دروازے سے۔ غرض یہ کہ 8 دروازے اور 8 دروازوں سے مخصوص بندے گزریں گے۔ جب یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، یار غار مصطفیٰ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہو؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ابو بکر تو وہ بندہ ہے کہ جسے جنت کا ہر دروازہ کہے گا ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا، ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا۔ وہ شخصیت کائنات کے اندر ایک ہے جس کو جنت کے سارے دروازے کہیں ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا، ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَبِالنَّهَارِ صَائِمًا وَمِن دُنْيَاهُ سَالِمًا، کہتے ہیں صدیق اکبر وہ کہ آخر وقت تک اپنے آپ کو دنیا سے محفوظ رکھا، دنیا دار نہیں بنے۔ دنیا دار ہے، دنیا دار ہے، بولیے دنیا دار ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے زوجہ محترمہ نے، آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کوئی میٹھا ہو جائے کچھ۔ زوجہ محترمہ نے کہا حضور ہمارے تو گھر میں اتنی آمدنی نہیں کہ اس سے گزر بسر ہو کر تو کچھ بچ جائے۔ پھر چونکہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، نیک بخت خاتون نے تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کی آمدن سے کچھ جمع کیا، پھر میٹھا پکایا۔ ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ میٹھا آج کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا حضور جو روزانہ ہمیں آمدن آتی تھی، ہمارا جو وظیفہ تھا، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے بچا بچا کر تو آج یہ تیار کر لیا۔ سنیے جملہ، ریاست مدینہ کے حقیقی حکمران کیسے ہوا کرتے تھے؟ آج دعویٰ تو سارے حضرات کرتے ہیں ریاست مدینہ کا، لیکن دیکھیے مدینہ طیبہ کیا ہے، وہ ریاست کیسی اور اس کے حکمران کیسے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ جتنا ہمیں ملتا ہے اس سے اگر اتنا کم کر دیا جائے ہمارا گزارا پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا، جتنا آپ کو وظیفہ ملتا تھا، خاتون جتنا روزانہ کی بنیاد پر کم کرتی رہی، آپ نے اتنا بیت المال سے لینا بند کر دیا۔ ریاست مدینہ کے حکمران کیسے تھے؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اے عائشہ مجھے وہ عمل بتا کہ جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو اور جسے صرف تو جانتی ہو تیرے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، میں وہ عمل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ سنیے اور پھر آج دیکھیے اپنے ارد گرد کہ ہم کہاں جی رہے ہیں اور ہمارے دعوے اور نعرے کیسے ہیں۔ جناب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک خاص عمل ہے کہ روزانہ نماز عصر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا پکواتے اور مدینہ طیبہ سے باہر جاتے تو کسی کو کھلا کے آیا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جا کر کسی کو کھلا کے آیا کرتے تھے، چونکہ یہ مسند پر بیٹھے تھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے پھر حسب معمول اسی روٹین کے مطابق نماز عصر کے بعد کچھ میٹھا بنوایا۔ اب پتہ تو تھا نہیں کہ کھلاتے کس کو ہیں اور جاتے کہاں ہیں، بس جو بتایا ہوا راستہ تھا اسی راستے پر چلے۔ مدینہ طیبہ کے باہر جب نکلے تو ایک کٹیا نظر آئی، ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اللہ اکبر، جب جھونپڑی میں داخل ہوئے تو حالت بڑی عجیب تھی۔ ایک شخص ایسا کہ جس کے سارے جسم پر آبلے بنے ہوئے تھے اور ان سے ریشہ اور پیپ جاری تھی، بدبو اس قدر کہ اندر ٹھہرا نہیں جاتا تھا۔ سمجھ گئے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ہی تشریف لایا کرتے تھے، سوائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنکھوں سے نابینا بھی تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی جناب صدیق اکبر نے اس کٹیا کے اندر پاؤں رکھا اس نے منہ کھول دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ بندہ ہے جو انتظار کر رہا تھا، اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا کر یہ کھانا پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میٹھے کو لیا، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا۔ حالت اس کی ہے کہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا۔ اب توجہ رہے مسلمانوں، جیسے اس کے منہ میں ڈالا تو اس نے پہلا جملہ کہا لگتا ہے آج محمد عربی کا وصال ہو گیا ہے، آج محمد عربی کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے،
کہنے لگے تو دیکھ نہیں سکتا، میں نے تیرے ساتھ گفتگو نہیں کی، میں نے اپنا نام نہیں بتایا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو جس طرح تم دیکھ رہے ہو میرے سارے جسم پر آبلے اور دانے ہیں، اسی طرح میری زبان پر بھی آبلے اور دانے ہیں، یہ تیرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے بھی مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اگر ہاتھ لگنے کی وجہ سے تجھے تکلیف ہے تو پھر میرے رسول کریم تجھے کیسے کھلایا کرتے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا ان کے کھلانے کا انداز یہ تھا کہ وہ پہلے کھانا اپنی زبان پر رکھتے، پھر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، پھر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ جب یہ ماجرا ہوا تو اس نے پوچھا اے آنے والے تو کون ہے؟ اب تو بتا یہ کھانا تو کون لے کے آیا ہے؟ تو اس جانے والے نے خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ اصدق الاصدقاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگے مجھے ابو بکر کہتے ہیں اور میں اس نبی کا خلیفہ ہوں، میں اس نبی کا۔ اب آگے والا جملہ سنیے،